یہ حال ہو جہاں والد ہے ہم نے رسی اسے اس لیے باندھے یہ ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہا. جب ایک جوان نے اپنے والد کی شکایت کی حضور کے پاس آ کر کہ میرا والد میرا حق نہیں دے رہا ہے، اور اس کا والد بیچارہ سیدھا سادہ بھیڑ بکریوں کو لے کر پہاڑوں پر چلتا، ایسے ایسے اشعار اس نے پڑھے کہ اللہ کی قدرت کو بھی اس پر رحم آیا. تھا اے بیٹے جب تو چھوٹا تھا بیمار ہوتا تھا تجھ پہ کم مجھ پہ زیادہ ہوتا تھا، تجھ پہ تکلیف کم ہوتا تھا مجھ پہ زیادہ ہوتا. پوری رات میں اس لیے نہیں سوتا تھے بیٹے کہ تجھے بخار سے تکلیف تھا. آج جب تو جوان ہوا مجھ سے تقاضا کر رہے ہو کہ والد نے کیا کیا ہے میرے لیے، حق نہیں دے رہے. اللہ پاک نے وہ تمام باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیے. اب صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو بھی بلایا، والد کو بھی بلایا. جب بیٹا والد دونوں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والد سے کہا وہ اشعار کہو جو تم نے پہاڑ پر کہے تھے، بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے جو تم نے اشعار کہے تھے وہ کہو. خیر وسلم ہر دن گزرنے والا دن آپ پر ہماری ایمان کو اور بڑھا دیتے ہیں، مضبوط کرتے جا. یہ تو میرے اور اللہ کے بیچ میں، آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ کہا میرے رب نے مجھے اطلاع کر دی. جب اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تڑپ اٹھے، بیٹے کو ڈانٹ کر کہا انت و مالک لابیک، تم بھی تم اپنے باپ کے ہو، تمہارے مال بھی تمہارے باپ کا ہے. اگر تمہارے باپ تمہیں فروخت کرنا چاہے تم نے شور بھی نہیں کرنا، تم مال کی بات کرتے ہو. گھر میں جھگڑے، پلار حق نہ رہے، پلار حق وہ خوڑے، پلار پشون کی بدل پلار سے حق مطالبہ نہ کہے. نستا حق دا پلار تر سوچ ژوند دی دیوی پیسے حقدار نه وہ ګټه ځان له داستا پلار ګټه. یو سپینجری څه چې ګټلې وي خوړې چا ورته ویل زامنو ته نه لکې وایي که غیرتمند دې ځان له دې وګټي دا خو زما ګټه وه، که غیرتمند دې ځان له دې وګټي دا خو زما ګټه وه، او ګرد عمر بې غیرتي کړ د بې غیرتو لپاره د مال نه لکوم. دې حال ته به چا را رسولي، خو دغه زامنو را ورسول چې پلار خو په خپل بچیانو باندې دومره نازېږي چې ګر سره د دې سپور د بل ناز نسي ورکولی لکه یو پلار چې زامنو ته ورکوي. دومره مینه د بل چا نشته لکه د زامنو د پلار چې، لیکن دا پلار چې نن دومره زهیر دی د اولاد د لاسه چم خو د زامنو کړی دی، ولې دا پلار زهیر دی؟ اس لیے میرے محترم دوستو